بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تفسیر کچھ اس طرح سے ہے کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی کے اونٹ شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر یعنی اللہ کی رسم، اللہ کا طریقہ، یعنی اللہ کس طرح سے چاہتا ہے، شعائر اللہ میں سے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں شعائر میں سے قرار دیا ہے۔ جعلناہا، لہذا کسی چیز کے شعائر اللہ میں سے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے قربانی میں، جو اللہ تعالیٰ کی رسومات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم وہی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکم فیہا خیر، اسی شعائر اللہ میں قرار دیا ہے کہ تم اس چیز کو راہ خدا میں قربان کرو جس میں تمہارے لیے بھلائی اور خیر ہے، جس کی وجہ سے اونٹ کی قربانی میں زیادہ اثار کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسی اثار کی بنیاد پر شاید اسے شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان میں اثار کا جذبہ مجزن رہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، انہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، جو اس ذبح کے عبادت ہونے کی بنیادی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کا نام لیں گے تو یہ ہماری قربانی ایک عبادت بن جائے گی۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، واضح رہے اونٹ کو باندھ کر کھڑا کیا جاتا ہے، پھر اس کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے، جب زمین پر گر جاتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے تو خود بھی کھاؤ اور محتاج کو بھی دو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس کا گوشت قانع اور معتر کو کھلاؤ۔ قانع وہ شخص ہے جو کچھ آپ نے اسے دیا ہے اس پر راضی ہوتا ہے، اظہار ناراضی نہیں کرتا، سوال دراز کرتا ہے، جو دست سوال۔ المعتر وہ شخص ہے جو دست سوال دراز کرتا ہے۔